السلام علیکم. مجھے دیکھنے والے, سننے والے اور سمجھنے والے تمام ناظرین کو ایک دفعہ پھر آداب عرض ہے. میں بارہا کہتی ہوں کہ سمجھنے والے, لیکن وہ سمجھنے والوں کو آج بہت کچھ سمجھ آئی ہوگی. آج اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زمین ہلا کے اپنے ہونے کا احساس دلایا, زمین ہلا کے انسان کے غلط ہونے کا احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں سے اور ہمارے عمل سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ بھی اس وقت لرزش میں آ گیا ہے, غصے میں آ گیا ہے, وہ جوش کھا رہا ہے. لیکن ہم نہیں سدھر رہے, ہم نہیں سیدھے رستے پہ جا رہے. میں بارہا کہتی ہوں اپنے ولاگز میں کہ موت کا پتہ نہیں چلتا, چٹکی بجاتے آ جاتی ہے. لیکن ہم اپنی آج کل پرسوں اپنی وقتی لڑائیاں, اپنی وقتی چپکلیشن میں, وقتی دل بہلانے کے چکروں میں اپنی زندگی کی حقیقت کو بھولے بیٹھے ہیں. کوئی مسلم ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی بھی ہے, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی فرقے سے, کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے, لیکن موت ہر ایک کو آنی ہے. سب نے اس دنیا سے جانا ہے, اور آنی جب ہے تو پل کا پتہ نہیں چلنا. آج میں ایک مال میں تھی, وہاں ایسی بھگدڑ مچی جب زلزلہ آیا کہ تباہی تھی. لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, چیخیں مار رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی 2 منزلوں کو کے پلرز میں کریک آ گیا تھا, اور اس کے بعد نیچے کی منزل میں جس وقت بہت سارے لوگ تھے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ کریک بس یوں چلتا ہوا آئے گا اور منزل در منزل گر جائے گی, موت ہمارا مقدر بن جائے گی. وقتی طور پہ وہ چیخم چنگھاڑ تھی, وقتی طور پہ وہ خوف تھا, وقتی طور پہ اپنی جانے بچانے کے لیے لوگوں نے اپنے بیگز چھوڑ دیے, کھانا کھاتے ہوئے اپنے کھانے چھوڑ دیے, اور پتہ نہیں کیا کیا, ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے, زخمی ہوتے, لوگ فرار ہوئے, بھاگے وہاں سے کہ ہم کسی طرح کھلے میں چلے جائیں اور ہم بچ جائیں. لیکن موت جگہ دیکھ کے نہیں آتی, موت آ جاتی ہے. جب موت آ جاتی ہے نا, جب وقت آ جاتا ہے تو پھر معافی نہیں ہوتی ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے, بس پھر ہم جو ہوتا ہے اس کو لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. جنت, دوزخ, جہنم, اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمارا, بس جس وقت موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہر چیز کا وقت ہے, اور جب موت آ گئی تو وقت ختم. ہم لوگ اپنے سال کے 11 مہینے تو بہت بے حسی کی زندگی گزارتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں, بہت اپنی لائف کو ڈفرینٹ طریقے سے جیتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہمیں سال کا ایک مہینہ بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے, یہ احساس نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم پی رہے ہیں, جس طرح ہم جی رہے ہیں, ایسا حق ان بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس شاید اس وقت ایک روٹی کھانے کو نہیں ہے. میرا پچھلا ولاگ بھی کچھ اسی ٹاپک پہ تھا, مجھے بہت سارے لوگوں نے انسبسکرائب بھی کیا, ابھی بھی کریں گے, لیکن مجھے پرواہ نہیں ایسے بے حس لوگوں کی. حقیقت میں شاید میں پہلے دکھی دل سے کہتی تھی, شاید میں پہلے پورے بوجھل دل سے کہتی تھی کہ آپ چاہتے ہیں تو کر دیں انسبسکرائب, لیکن آج میں کھلے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے ایسے بے حس لوگوں کی ضرورت ہی نہیں کہ جو میری پازیٹیو میسج کو سن کے مجھے انسبسکرائب کرتے ہیں. ویل اینڈ گڈ, بے حسوں کے ٹولے کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. احساس والوں کو کہوں گی کہ آج جو دیکھا ہے, ہم سب نے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے آج کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں پچھلے کافی عرصے سے موت کے خوف کو محسوس کر رہی ہوں. میں پچھلے بہت سارے دنوں سے آپ لوگوں کو یہ بارہا کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں جب تک یہ وائی ٹی پہ نہیں تھی نا, تو شاید مجھے بہت ساری چیزوں کا نا اتنی زیادہ ڈیپتھ میں ٹینشن نہیں تھی کہ کدھر جا رہا ہے معاشرہ. لیکن جب میں ادھر آئی, جب میں نے شروع میں ادھر کچھ سنا, چلے شروع میں نے بھی تھوڑا سا لائٹ موڈ میں اس چیز کو لیا, لیکن جب میں نے اس چیزوں کو ایسے ہوتے ہوئے دیکھا تو میں میں لرز گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہ ایک اپنی سائڈ کو ڈفرینٹ سائڈ پہ لے گئی, اور آہستہ آہستہ میں اس سائڈ پہ آنا شروع ہوئی کہ نہیں, ہمیں کچھ کرنا ہے, کچھ پازیٹیو کرنا ہے. ہاں, ہمیں باہر بھی جانا ہے, ہمیں مختلف دنیا کی چیزوں کو بھی ڈسکور کرنا ہے, ہم نے مختلف چیزوں کا بھی آپ کو انفارمیشن دینی ہے, وہ سب کچھ چلے گا. لیکن سال کا 1 مہینہ جو ہے اپنا وقف کر دیجئے نیکی کے لیے, جتنی ہو سکے. ہلا دی جائے گی
اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. چاہے وہ 1 روپے کی ہو، چاہے وہ 10 روپے کی ہو، چاہے وہ 100 کی ہو، چاہے وہ 1000 کی ہو، اپنی جیب کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم الگ الگ اپنا اپنا نام چلائیں، اپنا اپنا کریں ضرور کریں. لیکن میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں ایک قدم سے قدم ملا کے قافلہ چلانے کو کہہ رہی ہوں. تو یہ میری تھوڑی سی آج کی میں نے اپنی جو ایک ابتدائی ایک کوشش، ایک ابتدائی جو میں قدم اٹھا سکی اپنے ان حالات میں رہتے ہوئے، تو یہ چھوٹی سی میری طرف سے بسم اللہ یہ کہہ لیں ابتدا ہے یہ چیز کی. اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ یہ تو میں نے جتنی اپنی مطلب اس سے سٹارٹ کیا ہے، آگے آپ لوگ آئیں، قدم سے قدم بنائیں اور اس کو ایک قافلہ بنائیں. الگ الگ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ آزاد ہیں. لیکن اگر ایک قافلہ بنا کے ہم ایک اکٹھے ہو کے کسی طرح سے پراپر وے پہ کر سکیں تو شاید کچھ لوگوں کی امید بن جائے، کچھ لوگوں کو اپنا کم از کم 1 مہینہ بہت اچھا گزر جائے. تو اپ ٹو یو کہ آپ لوگ کون اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اپنے اندر سے ایک نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس مہینے اپنا صدقات، زکوٰۃ، خیرات، اللہ واسطے کے جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ اور جتنا بھی جس کے لیے جو ممکن ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو میسج میں مجھے بتائیں. اور میں ان چیزوں کو کیوں کچھ آگے ابھی آپ کو میں ایک بتاؤں گی، ایک یہ فاؤنڈیشن کا جو کہ نام جو ہے وہ میرے ہی 2 مرحوم بچوں کے نام سے ہے، صلہ انتہا. میرے 2 بچے، میرے جگر کے ٹکڑے جو کہ میرے پاس نہیں ہیں، ان کے نام سے یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے میرے بیٹے نے اپنے بہن کے نام سے. اور ہم اس کی افتتاح ہی پراپر طریقے سے اس رمضان میں کر رہے ہیں. جتنی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، ہم کرتے رہیں گے. لیکن ظاہری سی بات ہے ان حالات میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی وائی ٹی پہ جو بیٹھ رہی ہوں اور اپنا ٹائم دے رہی ہوں اپنی ہیلتھ کے باوجود، کسی وجہ سے ہی دے رہی ہوں. اوبیسلی وائی ٹی پہ آنا ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو فاؤنڈیشن ہے اور اس میں جو رقم آئے گی وہ آپ لوگوں کی امانت ان لوگوں تک جائے گی، ان ڈیزرونگ لوگوں تک جائے گی جو کہ حقدار ہیں اس چیز کے، جو کہ شاید آپ لوگ ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں ہے گھوم کے دیکھ کے ڈھونڈ کے ان تک پہنچنا، صحیح بندے کو ملنا. لیکن میں اپنی عاقبت کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اور اپنی دل کی اور دماغ کی اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور سکون کے لیے میں اس چیز کو پہ چلنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں. اور آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ میرے یوٹیوب کے جو ساتھی ہیں وہ بھی، اور جو سبسکرائبرز تھوڑے سے ہیں وہ بھی، اور جو ویورز ہیں وہ بھی، جو اس میں شامل ہو قافلہ بنائے تو اس کی جزا اللہ سے پائے. زیادہ باتیں اس ٹاپک پہ کرنے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں. اپنا لفظ میرے مختصر ہی ہوں لیکن سمجھ آپ لوگوں کی آ جائے گی اور آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس میں اگر جگا لیتی ہوں. 900 ہے تو اس میں سے 100 کا بھی جاگ جاتا ہے تو میں کہوں گی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگ آئیے اور بڑھیے اور قافلہ بنائیے. کم از کم اس 1 مہینے، اس ایک بابرکت مہینے میں نیکیوں میں اپنا نام لکھوائیے. تو آگے سے اس سے کنٹینیو جو بھی کچھ کر رہی ہوں گی، جو کاوش کر رہی ہوں گی، جو کوشش کر رہی ہوں گی اپنے اینڈ پہ، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں یا اور لوگ بھی کوئی شامل ہوتا ہے تو جو وہ شامل ہوتا جائے گا اس کے ساتھ جو بھی میرا چیزیں میں بڑھاوا آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے ویڈیوز میں اور اس چیز کو لے کے چلیں گے. تو ملتی ہوں اگلے ولاگ میں کسی اچھی آپ کو کاوش دکھاؤں گی اپنے آپ کو کوئی اچھی چیز کرتے ہوئے. اللہ سے
بس یہ مانگتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کے لیے یہ ماہ رمضان مبارک ثابت ہو اور آپ سب اور ہم سب کے لیے خیر و برکت اور بخشش کا مہینہ ثابت ہو. تو دعا میں یاد رکھیے, اپنے گھر میں خوش و خرم رہیے, آباد رہیے, اور آئیے قافلہ بنائیے. اللہ حافظ.